السلام علیکم ناظرین، حسنین خان آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی پاکستان پولیٹکس کے تمام خبریں لے کے اس ولاگ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی بڑی خبر جو کہ تھوڑی سی پریشانی کی خبر بھی ہے اور تھوڑی سی افسوس کی خبر بھی ہے کہ اسلام آباد میں آج کچھ اسکول اور یونیورسٹیز ٹائم سے پہلے بند کروا دی گئی کہ وہاں پہ الرٹ ہے، تھریٹ ہے بلوچستان لبرل آرمی کی طرف سے، جن کو پاکستان آرمی نے ایران میں گھس کے جن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور 7 میزائل داغے تھے ان پہ۔ اب ان کی جانب سے جوابی وار کی توقع کی جا رہی ہے اور توقع بھی آپ کے دارالحکومت میں کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا سب سے جو مین حصہ، جو ان کا سب سے مین ٹارگٹ ہے وہ یونیورسٹیز کو لے کے ہے یا پھر سکول وغیرہ کو۔ تو اس لیے کافی سنجیدہ ہے معاملات، سینسیٹیو معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب اے پی ایس کا سانحہ پیش آیا تھا تو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی اب پاکستان میں ہو، لیکن تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور تمام حساس ادارے کے لوگ ایکٹیو ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کسی بھی حادثے کو ہونے سے پہلے ہی روک دیں گے۔ تو یہ سب سے بریکنگ نیوز تھی، اس لیے سوچا آپ کو سب سے پہلے اسی خبر سے آگاہ کریں۔ اس کے بعد پاکستان کے کافی سارے صحافی جو ہیں اب ان کی آہستہ آہستہ نا ٹون چینج ہونی شروع ہو گئی ہے۔ جیسے کہ اگر میں ثنا بچہ کا ذکر کروں تو وہ کافی نون لیگ پرو ایکٹیو جرنلسٹ تھی اور نون لیگ کو وہ کافی سپورٹ کرتی رہی ہیں، لیکن اب کل ثنا بچہ نے ایک ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ مریم نواز کی اور نواز شریف دونوں میں سے ایک، لیکن زیادہ یہی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی ایک خاص ادارے کے کسی بڑے عہدیدار سے بات ہوئی، اور جب خاص ادارے کا نام لیا جائے تو آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے مریم نواز سے معذرت کر لی ہے کہ اس مرتبہ عوام ہمارے ہاتھوں سے بالکل نکل چکے ہیں، کیونکہ لندن میں جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے تمام نکات ہم نے مکمل کر دیے، اور اس کا آخری جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو عام انتخابات جنرل الیکشن ہے وہ نون لیگ کو جتوانا۔ تو اس خاص ادارے کے اس خاص شخصیت کی طرف سے مریم نواز کو بتایا گیا ہے کہ ایسا اب شاید ہونا ممکن نہیں، کیونکہ اب پچھلے 75 سال کی ہم نے تمام بکس کھول کے تمام خربے اپلائی کر لی ہیں، دونس داندلی، مار کٹائی، ڈر، رشوت، سب کچھ، لیکن اس مرتبہ لگ رہا ہے کہ شعور کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اور اس کو قابو کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے انہوں نے صاف طور پہ معذرت کر لی، اور اس معذرت کا مطلب آپ اور میں بخوبی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ان کے کنٹرول سے باہر جاتے جا رہے ہیں۔ جتنا بڑا مارجن ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس اور باقی جماعتوں کے کینڈیڈیٹس میں، اگر وہ خاص ادارہ اس کو لیول نہیں کر پا رہا تو پھر ڈیفینیٹلی سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب گل ود گئی ہے۔ اور مریم نواز اس کے بعد پہلے جب بھی کسی خاص ادارے کی شخصیت سے ملاقات کرتی تھی تو ایکٹیو ہو کے باہر آتی تھی، بہت پرجوش ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ جب وہ واپس آئی تو افسردہ تھی اور مورال کافی ڈاؤن تھا ان کا، جس کو دیکھ کے ثنا بچہ کا یہ کہنا تھا کہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں معاملات نہیں رہے اور عوام کچھ اور ہی سوچ رہی ہے ان جنرل الیکشن کے بارے میں۔ اسی طرح کامران خان، جو کہ زیادہ تو میں کہوں گا نون لیگ پیپل پارٹی، آپ کسی کو بھی کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا ہم نہیں کہتے، لیکن وہ ان کی طرف پی ٹی آئی کی مخالفت میں ہی زیادہ ہم نے کامران خان کو پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے۔ انہوں نے بھی آج کھل کے بولا کہ جھوٹے ہیں یہ، بالکل ہی ان کے پاس اب کچھ ہے نہیں، کوئی بیانیہ ہے نہیں، بس کسی طریقے سے سادی گل ہو گئی ہے، اس پہ عمل درآمد ہو جائے اور ہم چون تقیب ہو جائیں۔ تو کامران خان کا بھی غصہ آج ان پہ نکلا۔
اس کے بعد آج خان صاحب کی طرف سے تو کوئی لیٹسٹ نیوز نہیں آئی، کیونکہ کوئی سماعت نہیں تھی، اس لیے کوئی جج یا کوئی صحافی وغیرہ بھی اندر نہیں گیا۔ پی ٹی آئی نے کمپین شروع کر دی ہے۔ عمران خان نے بتایا تھا کہ ان کی تصویر یا پاکستان تحریک انصاف کا نام، عمران خان کا نام بھی بینر پہ لکھنے کی اجازت نہیں، لیکن NA-128 لاہور میں سلمان اکرم راجہ جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، انہوں نے اپنے تمام بینر اویزا کرنے شروع کر دیے اور ان کے ہر بینر کے اوپر عمران خان کی باقاعدہ تصویر موجود ہے۔ تو ابھی تک تو ان کے بینرز کو نہیں ہٹایا گیا یا پولیس کی جانب سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اندر کھاتے پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں جو کہ اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو آسانی سے کمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ وقتاً فوقتاً ان کے ڈیروں پہ ان کے جو الیکشن آفس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ چھاپے پڑتے ہیں، اٹھایا جاتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی اب زیادہ تر عوام سوشل میڈیا پہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارے امیدواروں کو اب آنے کی ضرورت نہیں، آپ زیادہ کوشش یہ کریں ان سے بچیں، چاہے انڈر گراؤنڈ ہو جائے، ووٹ آپ کو دلوانا اور ووٹ آپ کو ڈالنا اور اس ووٹ کی حفاظت کرنا اب عوام نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ باقاعدہ ٹیمیں بنیں گی جو کہ الیکشن ڈے پہ ڈیوٹی سر انجام دیں گی جہاں جہاں بھی الیکشن ہال بننے والے ہیں، اور یہ ٹیمیں 6 8 10 لوگوں پہ مشتمل نہیں ہونے والی۔ اس مرتبہ بڑا سوچا گیا ہے، سینکڑوں لوگوں پہ محیط ٹیمیں ہوں گی جو کہ ہر الیکشن ہال کے ارد گرد لگاتار موجود ہوں گی۔ جب تک کہ RO سے فارم 45 حاصل نہیں کر لیا جاتا تب تک عوام خود ہی ڈیوٹی دے گی اور خود ہی ووٹ لے گی۔ اس لیے پی ٹی آئی امیدواران کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ خود کو سیو کریں، جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں، باقی ہمارا کام ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے، آج منصیرہ میں جلسہ کیا نواز شریف نے۔ نواز شریف ایک تو لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ منصیرہ سے بھی لڑ رہے ہیں، اور ایک میسیو کراؤڈ آیا۔ اور یہاں پہ نون لیگ کا کچھ ووٹ بینک ہے امیر مقام کی وجہ سے بھی آپ کہہ لیں، اور ہو سکتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف شاید لاہور والی سیٹ ہار جائیں لیکن منصیرہ والی وہ سیٹ جیت جائیں گے۔ تو دیکھیں گے 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح کا حافظ آباد میں ان کا جلسہ ہوا تھا یا شیخو پورہ میں، وہ تو بالکل ہی ان کا مرال ڈاؤن کر گیا تھا، لیکن آج کے جلسے کے بعد میاں جی کو کچھ سانس ان کی بحال ہوگی، کچھ انہیں لگے گا کہ چلو یار میرے بلانے پہ بھی کوئی عوام آ گئی، کہیں پہ رش لگ گیا ہے، کوئی میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہو گیا ہوں، دیکھو جی میں واپس آیا ہوں تو کتنا جمع کفیر میرے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ تو ایک اچھا کراؤڈ تھا۔ مریم بی بی نے وہی بلاول والا بلینڈر مار دیا ہے، انہوں نے حمزہ شہباز نے بلاول والا بلینڈر مار دیا ہے۔ 118 میں حمزہ شہباز پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ کے مد مقابل ہے۔ تو حمزہ شہباز نے بھی ایک جگہ پہ ایک کارننگ میٹنگ میں سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے، آپ کبھی نہیں دے سکتے، آپ IMF کے ساتھ معاہدوں میں ہیں اور اس الیکشن کے بعد آپ کو بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانی پڑیں گی، آپ 1 یونٹ بھی فری دینے کے روادار نہیں ہیں، آپ خود بھی 1 یونٹ کے مالک نہیں ہیں، الیکشن جیت جائیں تب بھی، کیونکہ وہ سارا کچھ IMF کے پاس پڑا ہے اور اس کی قیمتیں IMF طے کرے گا، آپ نہیں۔ وہ کل کامران عباسی کے کاشف عباسی کے پروگرام میں بلاول بھٹو موجود تھے نا، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بول دیا کہ 300 یونٹ فری دیں گے تو آپ کیسے دیں گے؟ تو بلاول نے آگے سے کہا اب ہم خواب بھی نہ دیکھیں۔ تو کاشف عباسی نے اچھی بات بولی تھی کہ خواب آپ دیکھیں، یہاں سے امریکہ جانے کے، چاند پہ جانے کے خواب آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے 300 یونٹ والا کوئی بھی 1 بھی یونٹ یہ نہیں دے سکتے، یہ صرف ان کا ٹریپ ہے کہ کسی طرح عوام کو پھنسا لیا جائے اور ووٹ حاصل کیے جائیں۔ اس کے بعد یہ عوام کا کیا حال کرتے ہیں وہ پچھلے 2 سال سے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ میاں صاحب نے بھی آج لاہور میں ایک ریلی کی اور جگہ جگہ پہ رک کے خطاب کرتے رہے اور نون لیگ کے لیے ووٹ کی لگاتار درخواست کرتے رہے۔ خاص ان کے پاس کچھ تھا نہیں، بس یہی تھا کہ میاں صاحب آ گئے ہیں، ان کو ووٹ دیں، ان کو کامیاب بنائیں، اور اسی طرح کی وہ سپیچ کرتے رہے۔ 1 2 جگہ پہ میں نے سنی بھی ہے، تو کوئی خاص منشور کے حوالے سے بات نہیں تھی، کچھ شور بہت زیادہ تھا اور اس لیے بس وہ رکتے تھے اور بولتے تھے کہ 8 فروری کو آئے ہمیں ووٹ دیں اور پاکستان کی تقدیر بدلیں۔ اللہ کرے کہ لوگ اس مرتبہ ووٹ دیں اور سچ میں پاکستان کی تقدیر بدلیں۔ اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔